سیدہ کو کافی سمجھتا ہے عورتوں میں. ایک بی بی کافی ہے میری توحید کی گواہی کے لیے. تو اب یہ بتائیے کہ اگر دربار علی سے خلافت کے لیے گواہ مانگے تو کیا علی گواہ دیں؟ عدالت کو گواہ دیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کہہ جاتے کہ فلاں فلاں گواہ تیار کر لو، دربار میں مقدمہ کرنا اپنی خلافت کا اور گواہ پیش کر دینا کہ غدیر خم کا واقعہ یہ بھی بتا رہا، یہ بھی بتا رہا، یہ بھی بتا رہا، یہ بھی بتا. 4 مرد لے جانا، 8 مرد لے جانا، 10 لے جانا، حالانکہ 2 گواہ کافی ہیں. ایسا تو رسول اللہ نے کوئی بس. ہاں بیٹی کو وصیت کی ہے، بیٹی کو سب کچھ بتا دیا. تو اب جب سیدہ گئیں تو سب سے پہلے خطبے میں ولایت علی پر گفتگو شروع کی. کیا بی بی نے کیا بتایا دربار کو؟ بتایا کہ جب میں توحید کی گواہی دے سکتی ہوں تو علی کی پہلی خلافت پہ بھی گواہ. تم نے کیا ہے، تم ایام جہالت کی طرف پلٹ گئے ہو. پھر اپنے آبائی دین پر الٹے قدم واپس چلے گئے جب بابا کی آنکھیں بند ہو گئی اور جہالت بیٹھ کر رہے. اور جبکہ بنا گیا تھا میرا بابا علی کو حاکم، تو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے نبی کی زندگی میں کہ جب بھی جنگ کی آگ پھڑکتی تو تم خیموں میں گھس جاتے اور میرے بابا کے دامن کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے؟ اس وقت میرا باپ اپنے جگر کے ٹکڑے علی کو میدان میں بھیجتا تھا اور تم کو بچا لیتا. شوہر جب لڑنے جاتا تھا کسی پہلوان کے مقابل تو تم بغلے بجاتے تھے کہ آج تو لاشا آئے گا علی کا. تم یہ اپنی جگہ سوچا کرتے تھے آج علی مار ڈالا جائے گا. عمر ابن عبدود آیا ہے، مرحب کا مقابلہ ہے تو تم خوشیاں مناتے تھے آج علی نہیں بچے گا، اس کی لاش آئے گی. لیکن میرا شوہر ہر لڑائی میں فاتح بن کے اس طرح آتا جیسے برستے پانی میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. جیسے لوگ عید کا چاند
سنو مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ دربار میں فتح کا مقدمہ لڑنے گئے ہیں یا ولایت علی کا اپنے سینے پہ لکھ لو کہ بعد نبی غدیر خم کا خطبہ جو رسول نے دیا تھا ولایت علی پر، غدیر سے لے کر اور یہاں تک سب سے پہلا مقدمہ عدالت میں سیدہ نے ولایت علی کا لڑا ہے، تو ہم جو ولایت علی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہ سنت فاطمہ زہرا ہے۔ سلامت رہو۔ تم نے اتنی طبیعت کی خرابی کے بعد مجھ کو جیسے صحت دے دی، میرے بچوں، میرے جوانوں اور ہمارے بزرگوں، 4 خطبے کائنات میں عظیم ہیں کہ جن کو پڑھتے رہیے اور اس میں سے معجزے نکلتے رہیں گے۔ پہلا عظیم خطبہ رسول اللہ کا ہے جو غدیر کا خطبہ ہے، جس کا نام ہے ولایت علی کا خطبہ، ولایت علی کا خطبہ۔ پھر دوسرا خطبہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے، وہ بھی ولایت علی کا خطبہ ہے جو فدق کی عدالت میں پڑھا گیا۔ اور تیسرا خطبہ ولایت علی پر خود علی کا ہے جسے خطبہ شکشکیہ کہتے ہیں، جسے خطبہ شکشکیہ کہتے ہیں۔ لیکن غدیر خم کے خطبے میں جو بات رہ گئی تھی اس کو سیدہ نے اپنی بات کرتے ہوئے خطبہ فدق میں کامل کیا۔ جو بات سیدہ کے خطبے میں رہ گئی تھی اس بات کو علی نے شکشکیہ میں کامل کیا، اور جو کچھ شکشکیہ میں رہ گیا تھا اس کو زینب نے دربار
کی آواز ولایت علی کا اختیار تھا. زینب کی آواز میں گھبرا نہ جائیے گا، تشریح کر سکتا ہوں اپنے جملے کی، کہہ چکا ہوں کراچی میں. زینب کی تقریر میں خدا بول رہا تھا، اللہ بول رہا تھا، جبھی تو بڑا دربار سن رہا تھا. کہاں آواز نہیں پہنچی. آمن العدل، یہ ہے تیرا عدل کہ فتح مکہ میں جب تیرا دادا میرے نانا کے قدموں سے لپٹا ہوا جوتوں میں پڑا تھا تو میرے جد نے اس کو معاف کر دیا تھا، کہا تھا طلقا آزاد کرتا کی اولاد ہے تو، اور تو نے عبد المطلب کی بیٹیوں کو دربار میں بلایا. یہ ہے تیرا عدل، تو حاکم ہے. محلن محلا ولا تخش جہلا، ٹھہر جا محلن محلا، ٹھہر جا ٹھہر جا. جہالت کی باتیں مت کر. تو یہ کہہ رہا ہے جھوم جھوم کے اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. کس کو کہہ رہا ہے تو؟ تجھ کو عزت مل گئی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے. تو نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ مومن ہے. اور تو کہہ رہا ہے ملک و مال، ملک و مال کی بات کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میں تجھ سے کیا میں تجھ سے یہ چاہوں کہ تو انصاف کرے گا اور عدل کرے گا، اس لیے کہ سن تو وہ ہے جس کی دادی نے میرے جد حمزہ کا جگر چبایا تھا. اے آزاد کر گئے رسول کی اولاد. نہیں ہے نا خطبہ غدیر میں یہ سب کچھ، نہیں ہے نا خطبہ فاطمہ میں یہ سب کچھ، نہیں ہے نا خطبہ شقشقیہ میں یہ سب کچھ. اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا تو حکومت سمجھ رہا ہے اس تخت کو، یہ تیرا خیال ہے. اترا رہا ہے تو یہ کہہ کر میرے اجداد ہوتے تو بدر کا بدلہ دیکھتے. تو اترا رہا ہے اس بات پر کہ تیرے کافر بزرگ جو لڑتے رہے میرے جد رسول سے، ان کے اوپر تو فخر کر رہا ہے. اور تو اترا کے کہہ رہا ہے، کاندھوں کو اچھال رہا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، حکومت نہیں ہے. اب تقریر کو شروع سے سنیے گا گھر جا کر دوبارہ. نبوت اور ہے، حکومت اور ہے. شہزادی نے بتایا جو نبوت ہے وہ امامت ہے، اور جو حکومت ہے وہ مہلت ہے. اور مہلت کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھ کو مہلت دے. مجھ کو اللہ نے کہا جا تجھ کو مہلت دے دی. مہلت شیطان کو ملتی ہے. شہزادی نے بتا دیا حکومت شر ہے اور یہ مہلت ہے، یہ حکومت نہیں ہے. اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا فائدہ کیا تیری اس حکومت سے؟ تیری زندگی کے دن تو چند رہ گئے، زندگی کے دن چند دن رہ گئے. جب چند دن کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں 1 2 3. چند میں 3 تک آتا ہے، 1 2 3. 3 سال کے بعد یزید کی حکومت ختم ہو گئی. تو میں شہزادی کے خطبات کے معجزات بتاؤں کہ جو کہا تھا وہ ہو گیا. 3 سال کے بعد تخت و تاج نہ رہا، ختم ہو گیا. خاندان میں بیٹے نے بھی تخت نہیں لیا.
شہزادی نے سلطنت کو اجاڑ کے رکھ دیا، اپنا اختیار دکھایا، ایسا اختیار کہ جہاں تو نے بلوایا ہے ننگے سر اور تو اترا رہا ہے کہ حکومت تیرے باپ سے تجھ کو ملی ہے، تو صحیح تیری قبر بھی نہ رہے گی اور زینب یہاں کے حکومت کرے گی۔ یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے، یہ کچھ نہ رہے گا، یہ تجھ کو ایک شام نہ رہے گا، یہ تیرا جو یہ نقارہ بج رہا ہے یہ بھی نہ رہے گا، یہاں وحشی جانور آ جائیں گے اور تیرا نام و نشان نہ ہوگا۔ اور تو بات کرتا ہے ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے بچوں کی، ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا تھا شہادت، وہ اپنے پیروں سے چل کر اپنے مقام اعلی علیین میں داخل ہو گئے، اپنے پیروں سے چل کے گئے، وہ اپنے پیروں سے چل کے گئے۔ تو کیا بات کرے گا، تو میرے گھرانے کی کیا، ہم لوگ اللہ کا نور ہیں، مار کر سبت پیغمبر کو یہ نفوت یہ غرور، خیر نہ ہم دور نہ تو دور نہ محشر ہے دور، حق کا دریا غضب جوش میں جب آئے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا۔ خطبہ تمام ہوا، ظاہر ہے کہ چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، ندامت تھی، ندامت اور چھیپ کو کیسے مٹاتا۔ آگے بڑھ کر کسی نے ایک خیزران کی چھڑی یزید کے ہاتھ میں دے دی، یعنی ایک بیت دے دیا، اور اس ہاتھ کو ہلا رہا تھا، چھڑی کو ہلا رہا تھا، اور ہلاتے ہلاتے چھڑی سے وہ جو خان پوش تخت کے نیچے رکھا تھا اس کی چادر کو الٹ دیا، چادر کو ہٹایا۔ اب جو ہٹا تو ایک ہی آواز گونجی، بابا۔ یہ سکینہ بی بی کی آواز، سکینہ بی بی کی آواز تھی، لیکن ہائے قیامت تو یہ ہو گئی۔ وہاں پر دو صحابی رسول بھی بیٹھے ہیں دربار میں، صحابی رسول بھی بزرگ بیٹھے ہیں، اور راس الجالود بھی ہے، جاسریل بھی ہے، عیسائیوں کا راہب بھی ہے، روم کا سفیر بھی ہے، دربار بھرا ہوا تھا۔ اور ایسے میں چھڑی سے ایک بار بے ادبی یہ کی کہ میں چھڑی کا اشارہ نہیں بتاؤں گا، جملے سے پتا چلے گا کہ اس نے کیا عمل کیا۔ یہ کہتا جاتا تھا، یا ابا عبداللہ تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ ایک صحابی نے آواز دی، یزید اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو مسجد نبوی میں حسین کے یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا۔ اس چھڑی کو ہٹا لے۔ یزید پلٹ کے کہتا ہے اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ لیکن اس کے چھڑی کی جنبش جو تھی وہ رکی نہیں، تو اس وقت زینب نے آواز دی، میں عورت ہوں اس لیے ڈرا رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں کیسے پڑھوں کہ چھڑی کی جنبش تیز ہو گئی، چھڑی کی جنبش تیز ہو گئی۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ کیا ہوا، بس یہ بتا سکتا ہوں
ہوتی فضا میں اچھلنے لگے. پردیسی تو نہیں سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو. ہم اپنی سرزمین پر ہیں, اپنے وطن میں ہیں, لیکن اپنے نئے بچوں اور جوانوں کو کہ جو میرے جانے کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں, ان کے لیے دو چار جملے تاکہ ذہن میں رہ جائے, اور بزرگوں کے لیے, بھائیوں کے لیے دو چار جملے. جب دربار میں بادشاہ اداس ہو جاتا ہے کسی بات پر, تو بادشاہوں کا دستور ہے اپنے گھر میں کچھ ہنسانے والے لوگ رکھتے ہیں بادشاہ, تاکہ وہ اداسی کو دور کریں اپنے مزاح سے اور اپنے مذاق سے. تو ایسا ہی ایک ملازم زہیر نابی یزید کے دربار میں بھی مسخرہ رہتا تھا. اس نے دیکھا شرمندگی سے یزید کا سر جھکا ہوا ہے اور وہ غصے میں یہ عمل کر رہا ہے. آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ یزید کو خوش کرے, اس لیے آگے بڑھ کر کہنے لگا, امیر یہ جو اسیروں میں بچی کھڑی ہے, یہ جو اسیروں میں بچی کھڑی ہے, اس کو میری کنیزی میں دے دے. اس نے یہ کہا, ایک بار سکینہ پھوٹی کے پیروں سے لپٹا, کہتا پھوٹی اماں کیا اولاد رسول کنیزی میں جائے گا, اولاد رسول کنیزی میں جائے گا. دیکھیے حضرت زینب پہ جلال آ گیا, حضرت زینب پہ جلال آ گیا, اور ایک بار تھرتھرا کر کہا, اپنے ہاتھ کو ہٹا, انگلی کے اشارے کو ہٹا, ہم آل محمد ہیں, ہم رسول کی اولاد ہیں. یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ نبی کی پوتی ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ اشارہ کرنے والا کہیں پہ رک گیا. اب اس نے یزید کی طرف نہیں دیکھا, ادھر مڑا اور مڑ کر کہا, بی بی آپ نے کیا کہا؟ ہم کو تو یہ بات نہیں پتا تھی, ہم کو تو بتایا گیا باغیوں کے گھر کی عورتیں اور بچے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ آل رسول ہیں؟ ہاں ہاں ہم سے خطا ہوئی. یہ کہہ کر اس نے خنجر نکالا اور جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا خنجر سے اس ہاتھ کو کاٹا اور ہاتھ کاٹ کر شہزادی کے قدموں میں ڈال دیا. کہا بی بی اس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا, میں نے یہ ہاتھ کاٹ دیا, لیکن اللہ ایک کمتر آدمی سمجھ جائے کہ یہ آل رسول, لیکن وہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ آواز دیتا ہے کہ زینب میں ایسا کر سکتا ہوں, میں اسے کنیزی میں لے سکتا ہوں. حضرت زینب نے کہا تو ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب تک کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اعلان نہ کر دے اس وقت تک تو یہ عمل نہیں کر سکتا. زینب نے یہاں پر آ کر بات
آپ کو روک دیا، یا تو یہ کہہ دے کہ تو مسلم ہے، کلمہ پڑھتا ہے میرے نانا کا، یا یہ کہہ دے کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب اسلامی اصول نہ رہا تیرے لیے، اور شرمندہ ہو گیا، اور شرمندہ ہو گیا اور سر جھک گیا، اس لیے کہ حضرت زینب ہر چیز کا جواب دیتی جا رہی ہے، ہر چیز کا جواب دیتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جھنجلا کر یزید نے یہ کہا کہ ان اسیروں کو باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ، میں جا رہا ہوں گھر میں، انہیں باہر لے جاؤ اور لے جا کے کسی قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دو، ہم بعد میں ان سے بات کریں گے، ہم بعد میں آگے ظاہر کے بیان کرنے کا میرے پاس دم نہیں ہے، آخری جملے ہیں، بابو سعد سے واپس لے جایا گیا، جب آپ بابو سعد پر پہنچیں گے وہاں پر ایک چوکور میدان پڑا ہوا ہے جو بازار اور بابو سعد کے بیچ میں ایک میدان ہے، وہاں پر اسیروں کو لے جایا گیا تاکہ قید خانے میں لے جا کے ڈال دیا جائے، جب اس جگہ میدان میں اسیر پہنچے تو اتنی دیر میں یہ کام ہو چکا تھا کہ ایک ایک گلی میں پکار کے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کروایا کہ جن لوگوں نے تمہارے اجداد کو بدروں احدوں خندقوں خیبروں صفین میں قتل کیا تھا ان کے گھر کے لوگ آئے ہیں، اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو آ کے بدلہ لے لو۔ اسی جگہ پہ اسیروں کو روکا گیا، کہتے ہیں وہاں سے 4 سڑکیں آ کر اس جگہ ملتی تھی، جیسے ہی اسیر وہاں پہنچے ہر گلی سے لکڑیاں اور